رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ جس کسی شخص نے دکان بنائی اور دکان بنانے کے بعد اس نے سامان بیچا، سامان لے کر جانے والے کا گھر میں جا کے ارادہ بدل گیا کہ یہ مجھے سامان نہیں چاہیے یا یہ میری ضرورت نہیں ہے، تو وہ سامان واپس کرنے آیا۔ کیا کرنے آیا؟ سامان واپس کرنے آیا، اور اس نے دل کی خوشی کے ساتھ اس چیز کو واپس کر دیا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو اکالہ کرنا کہتے ہیں۔ کیا کرنا؟ کہ خرید و فروخت میں اکالہ کرنا، بیچی ہوئی چیز کو خندہ پیشانی سے واپس لے جانا۔ تو فرمایا کہ اس کے جنتی ہونے کی گارنٹی مجھ محمد سے لے لو۔ اللہ تو صحابی رسول نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا تو دکان بنائی، سامان بیچتے رہے۔ 6 مہینے تک کوئی گاہک سامان واپس کرنے نہیں آیا۔ ایک دن صبح کو گاہک آیا، کوئی اس نے ضرورت کا سامان لیا اور وہ لے گیا۔ اب وہ دوپہر کو واپس لے، اس نے کہا کہ یہ سامان ہماری ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو واپس کر دیں۔ ماشاءاللہ اس کو گلے لگایا، سامان واپس لیا اور شام تک دکان کو کلوز کر دیا۔ دکان بند، بھیا دکان تھی، یہاں سے راشن ملتا تھا، وہ مانے فوت ہو گئے ہیں، کوئی پریشانی ہے، کیا وجہ ہے؟ محلے کے آس پاس کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ دکاندار کہاں گیا، دکان کدھر گئی؟ تو پتا چلا کہ اس نے جنت کمانے کے لیے دکان بنائی تھی، جنت اسے میں آ گئی، اب دکان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ ذرا نیکی کے مفہوم کو وسعت دیں۔ آپ صرف نماز روزے کو نیکی نہ سمجھیں، یہ تو اللہ کے احکامات ہیں، ہمارے اوپر لاگو ہیں۔ نیکیاں وہ ہیں جو آپ دوسروں کے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ میں رات کو 100 رکعت نفل پڑھوں، ان نفلوں کا کسی کو کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ تب ہے کہ جب معاشرتی زندگی میں، معاملات کی زندگی میں کسی کا بھلا کر رہا ہوں، کم از کم اتنا تو کر سکتا ہوں، اپنے حسد اور بغض سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلم کی تعریف فرمائی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، آپ ذرا اس حدیث پاک پہ ذرا غور کریں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان تو ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یہ مسلمان۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد میاں اصغر حسین رحمہ اللہ کے پاس گیا ہوا تھا، تو حضرت نے کیلے منگائے۔ کیا منگائے؟ کیلے منگائے۔ میں طالب علم تھا اور بھی مہمان تھے، تو کیلے منگائے ہم نے۔ کیلے جب کھا لیے تو اس کے چھلکے ظاہری بات ہے پھینکنے تھے، تو وہ ٹوکری میں نے اکٹھے کیے اور میں اٹھا کر شہر تھا بیر پھینکنے کے لیے نکلا، تو حضرت نے کہا شفیع واپس آؤ، ان چھلکوں کو پھینکنے کا تمہیں طریقہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ ان چھلکوں کے پھینکنے کا تمہیں طریقہ نہیں آتا۔ یہ چھلکے مجھے دو۔ حضرت نکلے دور سڑک کے کنارے، ایک چھلکا یہاں ڈالا، ایک وہاں ڈالا، ایک وہاں ڈالا، تو چھلکوں کو بکھیر دیا۔ ایسے محسوس ہوا کہ یہ کسی ایک گھر نے چھلکے جو کیلے نہیں کھائے۔ تو میں نے کہا استاد وہ ذرا بڑی عجیب بات ہے، بلکہ چھلکے پھینکنے کے لیے بھی کون سا ڈھنگ چاہیے؟ آپ نے اتنی مشقت کی ہے کہ وہ کہاں تک چھلکے پھینک کر آئے ہیں، میں اٹھاتا اور جا کے پھینک دیتا۔ کہا شفیع تمہیں پتہ نہیں ہے میرے آس پاس کے لوگ جو ہیں نا وہ کیلے خرید کے کھا سکتے نہیں ہیں۔ اگر میرے گھر میں یہ کیلے کے چھلکے پڑے ہوتے تو ان کے دل میں آتا کہ کاش ہم بھی کیلے خرید کر کھا سکتے۔ یہ ہے انسانیت۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے سامان لینے کے لیے
بازار جاتے تھے تو اپنے محلے کی جتنی بیوہ عورتیں تھیں ان کے گھروں سے پوچھ کر جاتے تھے کہ آپ کو کوئی سامان تو نہیں چاہیے سبحان اللہ بازار سے. اور یہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے استادوں میں سے بازار سے سامان خرید کر لاتے. پھر کوئی عورت کہتی حضرت جی آپ بھی عظیم ہیں, یہ تو نہیں چاہیے تھا, وہ چاہیے تھا, پھر واپس آ جاتے, سبحان اللہ پھر واپس چلے جاتے.